السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو لیکچر ہے ہمارا وہ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈ ہے۔ انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ سٹینڈرڈ کو شارٹ فارم میں ہم IFRS بھی کہتے ہیں۔ یہ بزنس میں اور اکاؤنٹنگ اور فائنانس میں انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ IFRS یہ ایک سیٹ آف رولز ہیں۔ یہ رولز کس لیے ہیں؟ فائنینشیل سٹیٹمنٹس آف بزنس کے لیے، بزنس کے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں ٹرانسپیرنسی اور کمپیریبلٹی لانے کے لیے، تاکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو، اور وہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ کمپیریبل ہو دوسرے بزنسز کے فائنینشیل سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ یہ رولز کون بناتا ہے؟ یہ رولز انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ بناتا ہے۔ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ یہ رولز بناتا ہے تاکہ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ ان رولز کو فالو کریں اور وہ اپنے فائنینشیل سٹیٹمنٹس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں، کسی بھی فراڈ سے بچائیں، کسی بھی مسٹیک سے بچائیں۔ یہ کس لیے بچائیں؟ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے فائدہ کیا ہے، تو وہ ہم آگے چلتے ہوئے ڈسکس کریں گے۔ IFRS فاؤنڈیشن یہ رولز کس لیے بناتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہے؟ تو یہ ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے، اکاؤنٹیبلٹی لانے کے لیے اور ایفیشنسی لانے کے لیے، یہ تین بہت بڑے اس کے فیکٹرز ہیں کہ بزنس کے جو جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، اس میں کوئی فراڈ وغیرہ نہ ہو، اکاؤنٹنٹ نے کوئی فراڈ نہ کیا ہو، اور جتنے بھی فنکشنز ہیں بزنس کے اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، اور ایفیشنسی ہو بزنس کی ایکٹیویٹیز میں، تاکہ فائنینشیل مارکیٹ جو ہے وہ اراؤنڈ دا ورلڈ جو ہے وہ ایفیشینٹلی کام کرے، وہ اس میں کوئی مسٹیکس نہ آئے۔ اور یہ اس کے دو اور بھی امپورٹنٹ جو ہے وہ آبجیکٹیوز ہیں۔ کس لیے ہم بناتے ہیں؟ یہ رولز فالو کرتے ہیں تاکہ انویسٹر کا جو بزنس پر ٹرسٹ ہے وہ بلڈ ہو، وہ انویسٹر جو ہے اپنی انویسٹمنٹ بزنسز میں کرے۔ کیوں کرے گا انویسٹر بزنس؟ جب اس کو فائنینشیل سٹیٹمنٹ اس بزنس کے پتہ چلیں گے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہے، اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس میں کوئی فراڈ وغیرہ نہیں ہے، یہ ایفیشینٹلی کام کر رہا ہے، تو وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے اس کا ٹرسٹ بلڈ ہوگا، وہ اپنی انویسٹمنٹ اس آرگنائزیشن میں کرے گا۔ اسی طرح جب انویسٹر کی انویسٹمنٹ آرگنائزیشن میں آئے گی تو اس سے گلوبل اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ گلوبل کی جتنی بھی اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ بیس کرتی ہے انویسٹمنٹ پر۔ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی، اکنامک سٹیبلٹی دنیا میں اتنی زیادہ آئے گی۔ لوگ انویسٹمنٹ کریں گے، بزنسز گرو ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں۔ گیپ ہیز بین کالڈ دا گولڈ اسٹینڈرڈ آف اکاؤنٹنگ۔ گیپ کو بیسیکلی ہم گولڈ اسٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ گیپ کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں، جتنے بھی رولز ہیں، وہ گولڈ اسٹینڈرڈ ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہم گیپ فالو ہوتا ہے اونلی امریکہ میں، اور امریکہ کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز ہیں وہ IFRS فالو کرتی ہے۔ رولز دونوں میں سیم ہیں، لیکن گیپ امریکن کے لیے ہے، اور جتنی بھی امریکہ کے علاوہ کنٹریز ہیں وہ IFRS کو فالو کرتی ہے۔ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ آر the older standard that IFRS replaced۔ IFRS سے پہلے جو تھا وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ تھا، لیکن یہ جو ہے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ جو ہے یہ 1973 سے 2000 تک کام کر رہا تھا۔ بعد میں اس کو 2001 میں جو ہے اس کو ریپلیس کر دیا گیا IFRS کے ساتھ۔ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ بورڈ کو ریپلیس کر دیا گیا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کمیٹی کے ساتھ 2001 میں، اور اس کو ہم نے IFRS کے ساتھ ریپلیس کر دیا انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کو۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ IFRS کے رولز کون کون سے ہیں۔ ہم ایک ایک رولز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ان کی امپلیکیشنز کیا کیا ہوتی ہے، ایگزامپل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ آپ کو آنے والے اکاؤنٹنگ، کامرس اور جتنے بھی آگے لیکچرز اپلوڈ ہوں گے تاکہ آپ کو ان کا نوٹیفیکیشن ملے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔